أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں تذکرہ چل رہا ہے اللہ کے مقرب بندے کے اپنے رب سے رشتہ بندگی میں لذتوں کے احساس کا. یاد دہانی کے لیے میں ہر جمعہ کی ابتدائیہ میں عرض کرتا ہوں توبہ کی مقبولیت کی علامت یہ ہے کہ میں اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں پر پورا اترنے لگوں. حسنات میری زندگی میں سیئات کو روکنے کا کردار ادا کریں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب بندہ ہوں. اگر میری نیکیوں میں یہ زور پیدا نہیں ہوتا تو میں اللہ کے قرب کی لذتوں سے محروم رہتا ہوں. یوں سیئات، اللہ کی نافرمانیاں، پیغمبر کی سنت کی پامالیاں، معاملات میں اللہ کے حکموں کی بغاوتیں، یہ سب میری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں اور میں خالص عبادتوں کی لذتوں سے محروم رہتا ہوں.
خالص عبادت کی لذت وہ تو اتنی پرکشش ہوتی ہے ایک صاحب ایمان کے لیے کہ عبادت کی لذت میں گرفتار صاحب ایمان اسے صدمے لگنے کے باوجود عبادت کی لذت میں کمی محسوس نہیں ہوتی. اسے ظاہری ناکامیوں کے باوجود اپنے رب کی یاد کی لذت سے محرومی نہیں ہوتی. اسے دنیا کی کامیابیوں کے حاصل ہونے پر اپنے رب کی یاد سے غفلت کا مجرمانہ ارتکاب اس کی زندگی میں نہیں ہوتا. ایسا صاحب ایمان جسے اللہ کی عبادت کی لذتوں کا احساس اپنی گرفت میں لیتا ہے، اس کو زندگی کے اتار اور چڑھاؤ اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب کی یاد میں اور زیادہ پختہ کر دیتے ہیں. یہ وہ مومن ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کامیاب مومن ہیں یہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے رب کی عبادتیں کرتے ہوئے ایسے عبادت گزار بن جاتے ہیں. والد صاحب ایک معنی کیا کرتے ہیں خشیت اور خوف میں فرق کا، کہ خوف اس ڈر کو کہتے ہیں جو وقتی طور پر ہوتا ہے، ہمیشہ طاری نہیں رہتا. خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو ساری زندگی طبیعت کا لازمی حصہ رہتی ہے، اور اس ڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے مالک کی ناراضگی سے بچنا. اس بات کا ڈر کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا مالک و مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے کسی کام سے، میرے کسی قول سے. اور یہ خشیت، اس کا تذکرہ فرمایا اور یہ نشاندہی بھی فرمائی کہ یہ علم والے لوگ، جنہیں علم حاصل ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اس کی ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی خالقیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی مالکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علم غیب میں اس کا کوئی شریک نہیں.
اس کے مدبر کائنات ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا نفع اور نقصان کا مالک ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، ہمیشہ زندہ ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں، نیند نہ آنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اونگ نہ آنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، ہر جگہ ہر وقت موجود ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں، ہر ایک کی ہر بات کو ہر انداز میں سن لینے کی صلاحیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہر سوالی کے سوالوں کو سن کر اس کی ضرورتوں کے مطابق اس کے دامن کو بھر دینے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کائنات کے ذرے ذرے کی تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں، ہواؤں کے کنٹرول میں اس کا کوئی شریک نہیں، موسموں کی تبدیلی میں اس کا کوئی شریک نہیں، رات اور دن کی تبدیلی میں اس کا کوئی شریک نہیں، سورج کے چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، چاند کے چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، ستاروں کی روشنی عطا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، نبیوں کو عزتیں دینے میں اس کا کوئی شریک نہیں، ولیوں کو مقام دینے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کتابوں کی تنزیل میں اس کا کوئی شریک نہیں، فرشتوں کے کنٹرول میں اس کا کوئی شریک نہیں، مخلوقات کی تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس کو یہ علم حاصل ہوتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے وہ علم والا عبادت کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے عبادت اپنے رب کی خشیت عطا کرتی ہے، اور عبادت رب کی خشیت عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ سبحان اللہ، سجدے کروں تو دل خوش ہوتا ہے، صدقے کروں تو دل باغ باغ ہونا چاہیے اور ہو جاتا ہے، جہاد کروں کفر کو ملیا میٹ کروں دل باغ باغ ہوتا ہے، جی اللہ کے گھر کی طواف کروں دل باغ باغ ہوتا ہے، جی اللہ اور حرم مکہ کی عبادتوں سے لطف اندوز ہوں دل باغ باغ ہوتا ہے، والدین کی خدمت کروں دل کو چین و سرور ملتا ہے، جی اساتذہ کی خدمت کروں دل مطمئن ہوتا ہے، جی اللہ کے حکموں کے سامنے سر نیچا کروں دل خوش ہوتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے حرام سے مجتنب ہو کر حلال کا پیسہ اس کی قدر و منزلت کو جانوں، حلال کی دولتوں کی محنت کروں حصول کی دل خوش ہوتا ہے، حلال کے تھوڑے پہ دل باغ باغ ہوتا ہے، حرام کی بہت ساری دولت سے دل بیزار ہوتا ہے، جھوٹ سے دل بیزار ہوتا ہے، سچ سے دل خوش ہوتا ہے، بد دیانتی سے دل کھٹا ہوتا ہے، دیانتداری سے دل خوش ہوتا ہے، اور جھوٹ سے دل بیزار ہوتا ہے، سچائی سے دل خوش ہوتا ہے، اور انصاف کے قتل سے دل بیزار ہوتا ہے، انصاف کے بول بالا کرنے سے دل خوش ہوتا ہے، اور مخلوق کی خیر خواہی سے دل خوش ہوتا ہے، اور مخلوق سے زیادتی ہو تو دل بہت تنگ ہوتا ہے، مضطر سے اور زیادتی کوئی کرے تو دل بڑا تنگ ہوتا ہے، مضطر کی کیفیات میں اس کی کوئی مدد کرے اور رب اس کی داد رسی کرے تو دل بڑا خوش ہوتا ہے، خیر خواہی کے کاموں میں دل باغ باغ ہوتا ہے، اور شر میں لگے ہوئے لوگوں سے دل بیزار ہوتا ہے۔ ان بیزارگیوں اور ان خوشیوں کی تمیز اگر کسی صاحب ایمان میں ہوتی ہے تو یہ وہ بندہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب اللہ کا قرب ملتا ہے تو پھر لذت آشنائی جو ہے وہ محبت خدا میں اتنی پختہ کر دیتی ہے اللہ اللہ
اتنی پختہ کر دیتی ہے محبت خدا ایک صاحب ایمان کو اپنی گرفت میں لے کر اللہ کی محبت اتنا پختہ کر دیتی ہے کہ ساری دنیا بھی ایک سچے صاحب ایمان کو رب کی محبت سے انحراف پر زور لگائے تو ساری دنیا ہار جاتی ہے، ایک صاحب ایمان اپنے رب سے محبت میں جیت جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا مقرب بندہ، سبحان اللہ۔ یہ پیغمبروں کا سچا تابع دار ہوتا ہے، اس کی زندگی قرآن کی روشنی سے معمور ہوتی ہے، اس کے اقوال قرآنی سچائی سے نمایاں ہوتے ہیں، اس کے اعمال پیغمبر کی سنت کے نشان ہوتے ہیں، اس کی محبت رسول کی ذات سے ہوتی ہے، رسول کے بیان سے ہوتی ہے، پیغمبر کی اداؤں سے ہوتی ہے، پیغمبر کی ذات سے جڑی ہوئی ہر اس شے سے اسے محبت ہوتی ہے جس شے کو نسبت پیغمبر ملے اور اللہ اسے اپنی رحمت کا عنوان قرار دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اللہ اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سبحان اللہ۔ اے میرا محبوب، جب پوچھنے والے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں جب کوئی پوچھنے والا آپ سے پوچھے میں کائنات کے رب کے بارے میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل سوال ہی یہ ہے جو کسی معلم دین سے بنتا ہے۔ میری بات کو سمجھے جدھر میں جو بات کرنے لگا ہوں۔ معلم دین سے ادھر ادھر کے سوال، مولانا یوسف میری ذرا توجہ کیجئے گا ذرا، مولانا یوسف صاحب اللہ مگن ہے ماشاء اللہ نیند کے غلبوں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی ادھر ادھر کے سوال دین کے معلم سے کیے جاتے ہیں، مقصودی سوال نہیں کیا جاتا۔ یہ اصل میں مقصودی سوال ہے۔ اللہ اللہ، پوچھنے والے پوچھتے ہیں آپ میری رہنمائی فرمائیں میں کاروبار کیسے کروں۔ اچھا سوال ہے، دین کے معلم سے پوچھیے۔ یہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں آپ میری رہنمائی فرمائیں میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کروں۔ اچھا سوال ہے، آپ مجھے میری رہنمائی فرمائیں میں تجارت کے اصولوں کے مطابق کروں۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں میں امانت اور بددیانتی کیسے فرق کروں۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں میں حلال و حرام میں کیسے فرق کروں۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں میں حوث کی بندگی سے کیسے بچ جاؤں۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں میں دنیا کی کششوں سے کیسے بچ جاؤں۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں میں میرا دل صحابہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں
میرا دل اولیاء کی سچی محبت و تابع طریقہ مرکز بن جائے. آپ میری رہنمائی فرمائیں. میرا دل جی پیغمبر کی سنت کا جی تابع دار بن جائے. اللہ اللہ یہ سارے سوال آپ میری رہنمائی فرمائیں. میرے کل مال میں سال کے بعد فرضی صدقہ کتنے فیصد بنتا ہے؟ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ صدقہ فتنوں کو ٹالتا ہے کہ نہیں ٹالتا؟ آپ میری رہنمائی فرمائیں. حلال و حرام کی تمیز میں آپ یہ سوال ہے جو معلم دین سے ہوتے ہیں جی ہونے چاہیے. یہ سوال ہونے چاہیے. معلم دین سے یہی تو سوال ہونے چاہیے. یہ سوال دین کے معلم سے نہیں بنتا. بتائیں میں گاڑی کون سی لوں؟ یہ سوال معلم دین سے نہیں بنتا. اللہ اللہ جی جی بتائیں میں دنیا اس میں کس طرح کامیابیاں حاصل کروں؟ نا 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 دین سے متعلق سوال مجھے بتائیں. نماز میں خشوع کیسے آتا ہے؟ مجھے بتائیں. رکوع کیسے کرنا ہے؟ مجھے بتائیں. سجدے میں تسبیحات کیسے پڑھنی ہے؟ مجھے بتائیں. قیام کیسے کرنا ہے؟ مجھے بتائیں. فرضوں میں کن کن رکعتوں میں تلاوت کرنی ہے؟ کن میں فاتحہ پڑھنی ہے؟ کن میں سورت پڑھنی ہے؟ مجھے بتائیں. امام کے ساتھ نماز پڑھوں تو پھر اس کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ میں نے کون سی کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا؟ اگر امام بھول جائے میں نہ بھولوں تو مجھے سجدہ سہو کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ میں بھول جاؤں تو امام سجدہ سہو کیوں نہیں کرتا؟ جی جی یہ سوال بنتے ہیں. غیر اللہ کی نظر و نیاز یہ مجھے بتائیں یہ دینی جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اللہ اللہ جی جی یہ سوال کرے جو دین کی محبت کو نمایاں کرے. لیکن مقصودی سوال کسی دین کے نمائندے سے سب سے زیادہ اہم سوال جو کرنے والے کو کرنا چاہیے وہ سوال یہ بنتا ہے مجھے بتائیں میرا رب کہاں ہے؟ سبحان اللہ. یہ مقصودی سوال ہے. یہ کیا ہے؟ اگر ادھر ادھر کی باتیں پوچھی رب کا پتہ نہ پوچھا تو سارے سوال اکارت. جی جی نمازیں پڑھنی آ گئیں رب کا تعارف نہ ہوا. اللہ اللہ صدقے دینے آ گئے رب کی توحید کا تعارف نہ ہوا تو کچھ نہ سیکھا. جی جی عمرے کرنے آ گئے رب کی توحید کی سچائی حاصل نہ ہوئی تو کچھ نہیں ملا. جی جی اللہ اللہ بچوں کی تربیت کرنی آ گئی رب کی توحید سے محبت نہ ہوئی روشنی توحید نہ ملی تو کچھ نہ ملا. رب کا تعارف نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اور جسے رب کا تعارف مل گیا اسے رب کی رحمتیں مل گئی. سبحان اللہ. جی جس کو رب کی توحید کی روشنی مل گئی اسے علم مل گیا. سبحان اللہ. میں دیکھے نا گلا بھی خراب ہے موسم بھی بس اسی طرح ہی ہے بے چین اور محبت سے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ لگا ہوں. آپ بھی ذرا میرے ساتھ رہیں. اصل میں بارش جب ہو جاتی ہے یہاں ہمارے شہر میں قطرہ تو مسجد میں آنے والے راستے بند ہو جاتے ہیں سارے. کوئی حالات نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ گجرات کے حال پر کو رحم فرمائے. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اوئے ہوئے آصف صاحب ذرا ادھر دیکھو کوئی دوسری لائٹ آن ہے ورنہ مینو تقریر چھڈ کے تھلے چھوٹے آصف صاحب بھی بیٹھے نے. کوئی مت کریا کرو یار. دیکھو اگر ایک پاسے آن ہے تو مینو دسو پھر میں دسا کی کرنا ہے. آن ہے ایک پاسے دونوں اللہ ہی رحم کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ.
یہ دروازے سے پرے مجھے روشنی نظر نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں پیر عالم الغیب ہوتے ہیں۔ دو بندے ٹورے نے، اللہ لا اللہ لا جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ، ایک بندہ۔ اور میں کہ گل سنو، ہلو میں کہ تھلے جنریٹر آن ہے، بالکل گیس بھی موجود ہے، میرا خیال ہے بیٹری تھوڑی جی کمزور ہوگی، اگر سلف وجے تو سٹارٹ ہو جائے گا، امید تے بڑی ہے۔ دیکھو کوئی ہمت کرو، وہ چابی لگی اس سلف مارو۔ آصف بیٹے تسی تھلے چلے جاؤ، جنریٹر نو چابی لگی، سلف مارو۔ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو قاری جب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید کے مختلف حصوں کو پڑھتے ہیں، ایک حصہ پہلے پارے سے، دوسرا حصہ آخری پارے سے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ جب پہلے پارے سے حصہ ختم کرتے ہیں اور اسے 30ویں پارے میں پہلے پارے کے بعد تو دوسرا پارہ آتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ ترتیب ہے جو قرآن مجید کی ایک تسلسل ہے۔ تو جب پہلے پارے سے پڑھا اور پھر اس کے بعد 7ویں پارے سے پڑھا، پھر اس کے بعد 20ویں پارے سے پڑھا، تو یہ جو درمیان کا حصہ چھوٹتا ہے، اس خلا کو پر کرنے کے لیے جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن کا ایک حصہ ایک کنارے سے پڑھا، دوسرا حصہ دوسرے کنارے سے پڑھا، تو پھر دونوں حصوں کے درمیان میں یہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا پڑھے؟ پڑھو، یعنی مطلب پہلے پارے سے کوئی حصہ ختم کیا اور پھر 30ویں پارے کی کوئی سورت پڑھنی، قاری وہ کرتے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن ربط نہیں رہتا۔ جی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ، یہ کلمہ دو مختلف مضمونوں کی آیتوں کے درمیان میں پڑھیں۔ کیوں جی کیوں؟ اجی ربط قائم ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن کے ہر مضمون میں یہی تو پیغام ہے کہ معبود اکیلا اللہ، معبود اکیلا جی جی اللہ اللہ۔ سورہ بقرہ سے پڑھا، اس میں بھی پیغام لا الہ الا اللہ۔ جی آل عمران اور نساء کو چھوڑا، مائدہ میں پہنچ گیا، اس میں بھی یہی پیغام لا الہ، بول دیتے ہیں نہیں ہوں، لا الہ الا اللہ۔ جی جی مائدہ کا ایک ٹکڑا پڑا، اللہ اللہ، اس کے بعد سورہ والضحیٰ میں پہنچ گیا، درمیان میں 20 صورتیں چھوڑ گیا۔ ربط کیسے کروں، اس کو جوڑوں کیسے؟ یہ جوڑ نہیں جڑتا، تو قاعدہ یہ بنایا، پہلی بات جب ختم کروں تو بعد میں بولوں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ۔ جی جی اس لیے کہ قرآن کی ہر سورہ میں یہی تو پیغام ہے، جی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، جی جی سبحان اللہ۔ جس کو علم توحید مل گیا اس کو علم مل گیا۔ یہاں سے میری توجہ ہٹی تھی اور میں نے جو درمیان میں گفتگو کی اور پھر کہا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، تو یہ بتانے کے لیے کہ منقطع کو مربوط کرنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ ہے۔
ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ. دل ٹوٹ جائے تو جوڑ جڑے گا لا الہ الا اللہ. بستیاں ٹوٹ جائیں تو جوڑ جڑے گا لا الہ الا اللہ. قبیلے ٹوٹ جائیں تو جوڑ جڑے گا لا الہ الا اللہ. ہستیاں ٹوٹ جائیں تو جوڑ جڑے گا لا الہ الا اللہ. فکریں ٹوٹ جائے جی نظریات بکھر جائے تو جوڑ جڑے گا لا الہ الا اللہ. سابقہ نبیوں کی دعوت سے میرے نبی کی دعوت کا جوڑ جوڑا جائے تو جوڑ جڑے گا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان جی. ابراہیم کی دعوت سے جوڑ جڑے تو لا الہ الا اللہ. موسیٰ کی دعوت توحید سے جوڑ جڑے تو لا الہ الا اللہ. دریا میں کودنے والوں سے جوڑ جڑے تو لا الہ الا اللہ. مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے سے میرے نبی کا جوڑ جڑے تو لا الہ الا اللہ. 1.25 لاکھ نبیوں کا آپس میں جوڑ جڑے تو لا الہ الا اللہ. عیسیٰ کو ماننے والوں کا محمد کو ماننے والوں سے جوڑ جڑے تو لا الہ الا اللہ. عزیر کو ماننے والوں کا محمد کو ماننے والوں سے جوڑ جڑے تو لا الہ الا اللہ. جی یوسف و یعقوب کو ماننے والوں کا محمد کے ماننے والوں سے جوڑ جڑے تو لا الہ الا اللہ. رسولوں کو ماننے والوں کا میرے نبی سے ماننے والوں کے ساتھ جوڑ جڑے تو لا الہ الا اللہ. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. سبحان 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 اللہ سبحان اللہ. کی گلے بیٹری بس ہو گئی نہیں چل دی ہوئے ہوئے ہوئے. کوئی ہمت کر رہے کو بندہ لگے ہے ماشاءاللہ. چلو چل جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ کہیں اللہ. جی جس بندے کو یہ میں معرفت دے دوں سبحان اللہ. جی پوچھنے والے شریعت کے مسئلے پوچھتے ہیں کہیں سبحان اللہ. وہ بھی چل گیا جی. ان کو گل سنو اے سی چلے نا یہ مطلب ہے بجلی آ گئی اور ان کو جنریٹر بند کر دیں فوراً کہو جنریٹر بند کر دیں. جی سبحان اللہ کہیے. اور بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی سبحان اللہ. جی اللہ 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 اللہ. پوچھنے والے دین کے معلم سے پوچھتے ہیں مجھے بتائیں میں نمازیں کیسے پڑھوں. اللہ اللہ اچھا سوال ہے. مجھے بتائیں میں تجارت کیسے کروں یہ اچھا سوال ہے.
پوچھنا چاہیے میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کروں. اللہ اللہ. جی جی اخلاقیات کے بارے میں سوال کریں. بڑا اچھا سوال. معاملات کے کھرے پن اور کھوٹے پن سے بچنے کا سوال کریں. یہ اچھا سوال ہے. اللہ اللہ. چال کیسے چلوں. اللہ اللہ. لباس کیسا پہنوں. بول کیسے بولوں. فیصلے کیسے کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقے کیسے کروں. زکاتیں کیسے دوں. ماں باپ کی خدمت کیسے کروں. اللہ اللہ. بیوی کے حقوق. سبحان اللہ. یار تھوڑا پانی پلا. بیوی کے حقوق کیسے ادا کروں. اللہ اللہ. جی یہ سوال کرنا چاہیے یہ دین کی طلب رکھنے والوں کو. یہ سوال سیکھے نا. دین تو سیکھنا ہے. ایمان والوں کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا. سبحان اللہ. ادخلوا. سبحان اللہ. بڑا خوبصورت مقام. بڑا خوبصورت مقام ہے. عمومی لہجے میں. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان. سبحان اللہ. فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر. اللہ اللہ. توجہ ذرا میری طرف. اللہ اللہ. اللہ اللہ. جی او ایمان کے دعوے دارو نمازیں سیکھا کرو. اللہ اللہ. یہ اسلام ہے. یہ بولیے نا سارے بولیے یہ کیا ہے. سارے بولیے کیا ہے. سبحان اللہ. جی جی اللہ اللہ. جی جی او ایمان کے دعوے دارو اللہ اللہ سچائی اپناؤ. یہ اسلام ہے. او ایمان کے دعوے دارو با وفا بن جاؤ. با وفا ہونا یہی تو اسلام ہے. او ایمان کے دعوے دارو جھوٹ سے اپنے دامن کو بچا لو. یہی اسلام ہے. او ایمان کے دعوے دارو حرام کی کمائیوں سے اپنی کمائیاں بچا لو. یہی ایمان اسلام ہے. او ایمان کے دعوے دارو جی سود کے کاروبار سے اپنے آپ کو بچا لو. یہی اسلام ہے. او ایمان کے دعوے دارو جی صدقوں کی عادت ڈال لو. یہی اسلام ہے. جی جی او ایمان کے دعوے دارو فرضی صدقے زکوٰۃ اس کی ادائیگی کی عادت ڈالو. یہی اسلام ہے. او ایمان کے دعوے دارو اللہ 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 عمرے سیکھو. یہ اسلام ہے. او ایمان کے دعوے دارو جہاد کی عادت ڈالو. جی یہی اسلام ہے. جی او ایمان کے دعوے دارو حج کرنے کی عادت ڈالو سیکھو. یہی اسلام ہے. بنی الاسلام علی خمس. نمازی بن جاؤ. یہ کیا ہے. بولیے یہ کیا ہے.
جی اللہ اللہ صدقے کرتا ہے، نمازی نہیں بنا تو اسلام پورا نہیں ہوا ہے؟ وہ سنتے پہ ہو ہے؟ نمازی ہے صدقے نہیں کرتا تو اسلام بولو نا پورا نہیں ہوا۔ جی جی اللہ 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 لفظ ہے اقام الصلاۃ، لفظ کیا ہے؟ جو حدیث کے لفظ ہے نا وہ کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا، نماز کو اداء الصلاۃ نہیں، اقام الصلاۃ۔ سبحان اللہ کہیے، وقت ختم وقت ختم۔ جی جی اللہ 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 جی جی اقام الصلاۃ۔ کتنا زور میں لایا تو سبحان اللہ ڈیلی جی کی تھی۔ جی اللہ اللہ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جی جی جس دل تو غیر اللہ کے پجاریوں کے مقابلے میں ڈٹ گیا، اس کا مطلب ہے تو نے نمازیں قائم کر لی۔ اقامت صلاۃ کا مطلب برائی کے مقابلے میں ڈٹ جانے والا عابد۔ اللہ اور ٹھیک ہے جی، جڑا جڑا جتھے لگے اسی کی کریے، یہ اقامت صلاۃ نہیں، ایسی نمازیں یہ بس ادائے صلاۃ ہے، اقامت صلاۃ کوئی نہیں۔ نا 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 اللہ اللہ تو ایک اللہ کا سجدہ کر رہا ہے، تیری بستی میں قبروں کا سجدہ بھی ہو رہا ہے، تیرے سجدے سے قبروں کے سجدوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اقامت صلاۃ کوئی نہیں۔ تو اقامت صلاۃ تو اقامت صلاۃ اور بولیے میں قرآن کی آیت پیش کر دیتا ہوں۔ جی اللہ 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 جی اللہ اللہ تو سجدے ایک اللہ کے کر رہا ہے، اس کے متعلق تیرا یہ یقین ہے کہ رزق کا مالک کون؟ سارے بولیے کون؟ سارے بولیے کون؟ جی اللہ اللہ تو رزاق اللہ کے سجدے کر رہا ہے، اور تیری بستی میں غیر اللہ کے سجدے ہو رہے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں پڑتی، تیرے سجدے ان کے لیے تکلیف نہیں بنتے۔ نا 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 اللہ اللہ تو سجدے کر رہا ہے، سود کا کاروبار تیری بستی میں ہو رہا ہے، کوئی ان کو پرواہ نہیں، تو سجدے کر رہا ہے، حرام کاریاں ہو رہی ہیں، کوئی ان کو پرواہ نہیں، جی تو سجدے کر رہا ہے، منکرات پہ عمل ہو رہا ہے، جی ان کو کوئی پرواہ نہیں، جی سننے ان اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ۔ اور ٹھہرو سونے اتلو ما، توجہ ہے جی اللہ، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، میرا محمد سونا میرے قرآن کی تلاوتیں کر کر کے سنا ان کو، جو تیرے ارد گرد رہتے ہیں نا لوگ، اتلو اوحی الیک، سبحان اللہ، ہر بات قرآن کی ایسی ہے کہ بس ادھر ہی رک جائیں۔ اتلو ما اتلو، چلیے ماں کو چھوڑیے، اتلو سبحان اللہ کہے، اتلو سبحان اللہ، 21ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان اللہ، اتلو
تلاوت کیجئے. کیا؟ اوہ سبحان اللہ. دوسرا مقام دیکھیے، یہاں اللہ پیغمبر کو کہتے اتلو، تلاوت کیجئے. ماں آگے ہے، کیا اس کی بھی وضاحت کی گئی، کیا تلاوت کرے. چلیے ترجمہ سنیں تاکہ دوسری آیت سمجھ آئے. اتلو، تلاوت کیجئے، اللہ کہے کی تلاوت کروں، ماں اس کلام کی، اوحیا الیکا من الکتاب. اس لیے دوسرے مقام پہ کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ. سبحان اللہ. ان الذین یتلون، وہ لوگ جو یتلون تلاوت کرتے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی. وہ کون ہے؟ اجی اقام الصلاۃ، وہ نمازیں قائم کرنے والے ہوتے ہیں. ان کی نمازیں برائی کے سامنے ڈھال ہوتی ہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء. پھر کبھی اس موضوع میں بات ہوگی، جہاں جانا ہے وہ سنیے. بالکل وقت نازک اور ختم. اللہ اللہ، جی نمازی بن گیا، زکوٰۃ نہیں دی تو اسلام پورا. بولیے اسلام، سارے مل کر بولے جو سمجھانی ہے بات. اسلام پورا نہیں ہوا. جی صدقے دیتا رہا، نمازی نہیں بنا تو اسلام پورا نہیں ہوا. جی اللہ 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 اللہ، جی زکاتیں دیتا رہا، روزے نہیں رکھ سکا تو اسلام. بولیے وصوم رمضان وصوم اقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا شہادت اللہ الہ الا اللہ. جی اللہ اللہ، نمازی بن گیا، صدقے نہیں دے سکا تو اسلام نہیں پورا ہوا. رفاہ عامہ کے کام کرتا رہا، نمازی نہیں بنا تو اسلام پورا نہیں ہوا. رفاہ عامہ کے کام کیے، نمازی بنا، روزے نہیں رکھ سکا، روزوں سے اپنی محبت کو قائم نہیں کر سکا تو اسلام پورا نہیں ہوا. حج کی طاقت رکھتے ہوئے حج پہ نہیں گیا، کوئی مجبوری آڑے نہیں تھی، حج نہیں کیا تو اسلام پورا نہیں ہوا. یہ چاروں کام کیے تو اسلام ابھی بھی پورا نہیں ہوا. اسلام پورا تب ہوگا تیری نمازیں اس بات کا اعلان بن جائے، شہادت اللہ الہ الا اللہ. تیرا عمل زکوٰۃ توحید کی گواہی دے، تیرا صدقہ توحید کی گواہی بن جائے، تیرا روزہ توحید کی گواہی بن جائے، تیرا حج توحید کی گواہی بن جائے. جب تیری عبادات کا ہر رخ توحید کی روشنی اور گواہی بن جائے تو تیرا اسلام بننے لگتا ہے. اسی کو تو میرا رب کہتا ہے وَآمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً.